الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا والساعة كهاتين. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ایک شخص سراپا رحمت ہے، ایک ذات ہے یکسر نور ہدا. ایک شخص سراپا رحمت ہے، ایک ذات ہے یکسر نور ہدا. ہم ارض و سما کو دیکھ چکے لیکن کوئی اس جیسا نہ ملا. اس ذات پہ حجت ختم ہوئی، نبیوں کی شہادت ختم ہوئی، یعنی کہ نبوت ختم ہوئی، پھر کوئی نہ اس کے بعد آیا. سورج نے ضیا اس چشم سے لی، اس نطق سے غنچے پھول بنے. سورج نے ضیا اس چشم سے لی، اس نطق سے غنچے پھول بنے. اٹھا تو ستارے فرش پہ تھے، بیٹھا تو زمین کو عرش کیا. سیرت کے درخشاں موتی ہیں، اصحاب مدینہ رولتے ہیں. مندر میں گئے تو کچھ نہ ملا، کلیسا میں گئے تو کچھ نہ ملا، جو کچھ بھی ملا یثرب سے ملا. حاضرین محترم، قابل تکریم حضرات علماء کرام، ختم نبوت کے عنوان سے معنون اس عظیم الشان کانفرنس میں پہلی مرتبہ حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. میں دو چار باتیں خصوصیت کے ساتھ ایسی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا جس کے نتیجے میں مجھے امید ہے یہاں سے اٹھ کے جانے والا ہر مسلمان اپنے معاشرے، اپنے ماحول، اپنی سوسائٹی میں ختم نبوت کا ترجمان بن کر جائے. اس لیے کہ یہ جلسے، یہ پروگرام، یہ محافل اور مجالس بڑے ہی اہتمام و انتظام کے ساتھ منعقد کی جاتی ہیں، اور اگر غور سے جائزہ لیا جائے تو جو اخراجات ہم ایک پروگرام پہ کرتے ہیں، اگر اس کو حاضرین، سامعین یا شرکاء پر تقسیم کریں تو شاید ایک ایک سامع آنے والا ایک ایک آدمی ہمیں 1,000 روپے میں پڑتا ہو. اور پھر اگر کوئی مقصد کی بات ہم نہ کر پائیں تو یہ بڑی ناشکری اور بڑی ہی ناسپاسی ہوگی. میں اپنی گفتگو کا آغاز اپنے بڑوں کی موجودگی میں اس جملے سے کرتا ہوں کہ نماز، روزہ، تلاوت، حج، زکوٰۃ
یہ سب کے سب اعمال ہیں، اور اعمال کے عنوان سال بھر چلتے رہتے ہیں۔ عمل کا تعلق انسان کے ساتھ مسلسل اور دائم نہیں ہوتا۔ نماز ایک عمل ہے، دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے وہ نفل، تہجد، اشراق تو ہو سکتی ہے مگر فرض نہیں۔ حج ایک عمل ہے جو صاحب نصاب آدمی پر زندگی میں فرض تو ایک بار ہے، سال میں بار بار نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ بھی شریعت کا ایک حکم اور عمل ہے جو سال میں صاحب نصاب آدمی پر ایک بار ہے۔ علی ھذا القیاس روزہ بھی ایک عمل ہے، عبادت ہے جو 1 مہینے کے لیے فرض ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی روزے رکھنا چاہے تو وہ نفل ہے لیکن وہ فرض نہیں۔ عقیدہ ایسی چیز ہے کہ جیسے انسان کی سانس کا رشتہ ٹوٹ جائے تو جان باقی نہیں رہتی، ایک لمحے کے لیے سانس کا روکنا ممکن بھی نہیں، اور ایک لمحے کے لیے سانس کے رک جانے سے جان نہیں رہتی۔ اسی طرح عقیدے کا تعلق بھی ہر لمحہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، ایک لمحہ بھی اگر عقیدے کا دامن چھوٹ جائے تو ایمان نہیں رہتا۔ اور ختم نبوت ایسا عقیدہ ہے کہ یہ عقیدہ پورے دین کی بنیاد اور اساس ہے۔ اللہ اور رب اور معبود ہونے کا دعویٰ کرنا یہ اتنا خطرناک، اتنا ایمان لیوا دعویٰ نہیں جتنا نبی ہونے کا دعویٰ یہ خطرناک ایمان لیوا دعویٰ ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو رب، معبود، پیدا کرنے والا خدا کہے تو اس آدمی کی ظاہری حیت، اس کی ضروریات زندگی اور اس کی احتیاجات کو دیکھ کر کے عام آدمی بھی اندازہ کر لے گا کہ جسے کھانے پینے کی ضرورت ہو، سونے جاگنے کی ضرورت ہو، ضروریات زندگی کی ضرورت ہو، خود زندہ رہنے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت ہو، وہ رب اور معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن انبیاء جتنے آتے تھے، جتنے دنیا میں آئے ہیں، بشمول ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے سب انبیاء حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے انسان، بشر تھے، آدمی تھے۔ اللہ نے انسانیت اور انبیاء کی پوری تاریخ میں کبھی بھی کسی فرشتے کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، کسی فرشتے کو نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ بات بھی غلط فہمی ہے، کوئی آدمی کہے کہ فرشتہ نبی بن کر آیا ہے، اور یہ بھی غلط فہمی ہے کہ کوئی آدمی نبی بن کر آیا ہے لیکن لباس بشر میں ہے۔ نبی لباس بشر نہیں، حقیقتاً بشر ہوتا ہے، اور اتنا بلندر بشر ہوتا ہے کہ اب بشر کی اولاد جناب آدم میں سے خود ابو الانبیاء بھی رحمت عالم علیہ السلام کے پرچم کے نیچے قیامت کے دن ہوں گے۔ تمام کے تمام فرشتے بھی رحمت عالم سے عظمت اور شان اور مقام میں کمتر ہیں، لیکن تمام کے تمام انبیاء آتے بشر اور انسان بن کے ہیں۔ جب کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، چونکہ وہ بھی آدمی ہوتا ہے، ممکن ہے سامنے والے کو دھوکہ لگ جائے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نبوت کا دعویٰ یہ ربوبیت کے دعوے سے زیادہ خطرناک ہے۔ جب خطرناک زیادہ ہے، اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی، ہمیں یہ پیغام دیا، ہمیں یہ بات خبر کے طور پہ ہمیں بتائی، اور بطور جذبے کے امت کو عطا کی کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اب میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا، میرے بعد رسالت کا دعویٰ کرنے والا شخص وہ کذاب اور دجال تو ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا سچا نبی نہیں ہو سکتا، اللہ کا پیغمبر اور رسول نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ کے رسول جو آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، آپ کے بعد رسالت کا دعویٰ کرے، آپ کے بعد بائیو کتاب کا دعویٰ کرے، آپ کے بعد ہدایت کا مرکز
ہدایت کا مقتدا ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کے ساتھ سلوک کیا ہونا چاہیے؟ وہ سلوک خود رحمت عالم نے بھی کر کے دکھایا، نبی کے صحابہ نے بھی کر کے دکھایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں مسیلمہ کذاب کے خلاف صحابہ کا لشکر بھیج کے مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں صحابہ کی دی جانے والی قربانی نے امت کو ایک سبق دیا تھا۔ میں آپ کی توجہ کی روشنی میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام سے زیادہ کائنات میں عمل میں کوئی اونچا نہیں ہے، ایمان میں کوئی اونچا نہیں ہے، عبادت میں کوئی اونچا نہیں ہے، ریاضت میں کوئی اونچا نہیں ہے۔ ان کے ایمان کا کوئی کیسے مقابلہ کرے گا جن کے لیے اللہ کہہ دیں کتب فی قلوبہم الایمان، میں نے ان کے قلوب میں ایمان لکھ دیا ہے۔ ان کی عبادت کا کون مقابلہ کرے گا جن کے رکوع اور سجدوں کی گواہی عرش والا دے؟ ان کے جہاد کا مقابلہ کون کرے گا جن کے جہاد و قتال کی قسمیں رب العالمین اٹھائے؟ ان کے تیر اور تلوار کا مقابلہ کون کرے گا جن کے لیے اللہ کہیں ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما؟ تیر یہ نہیں چلاتے ہیں، رب العالمین چلاتے ہیں۔ ان کی آئے سارگاہی کا مقابلہ کون کرے گا کہ جن کی آنسوؤں کی گواہی کو رب قرآن کی آیت بنا دے؟ ساری عظمتیں حاصل کرنے کے باوجود، سارے مقام حاصل کرنے کے باوجود، ساری شانیں حاصل کرنے کے باوجود پیغمبر کے صحابہ سر ہتھیلی پہ رکھ کے مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں نکلے اس لیے تھے تاکہ امت کو پتا چلے کہ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، میں کٹ مروں جب تک میں خواجہ یثرب کی عزت پر قسم خدا کی کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، عصمت محمد مصطفیٰ۔ دنیا میں ہم آتے ہیں آخرت کی تیاری کے لیے، دنیا میں ہم آئے ہیں جنت کے حصول کے لیے، دنیا میں ہم آئے ہیں اپنی دنیا کو بہتر طریقے سے گزار کے رب العالمین کی بخشش کا مستحق بننے کے لیے۔ عبادات ساری اپنی جگہ، لیکن عقائد کے باب میں ختم نبوت کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدینے کی ہجرت کے بعد 10 سالوں میں جتنے جہاد اور قتال کے سفر کیے ان میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 280-70 سے زیادہ نہیں ہے، لیکن ایک ختم نبوت کا عنوان اکیلا ایسا ہے کہ مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں جانے والے لشکر میں بدری صحابہ بھی ہیں، صلح حدیبیہ والے صحابہ بھی ہیں، مدینے سے جانے والے مقرب ترین سابقون الاولون بھی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس امت میں سب سے اعلیٰ طبقہ ہے، سب سے عرفہ طبقہ ہے۔ ان کا اپنی جانیں قربان دے دینا، جانیں قربان کر دینا امت کے لیے یہ سبق ہے، یہ درس ہے کہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا، ختم نبوت کا پہرا دینا، نبی کی عزت و ہر نبی کی عزت و ناموس کے لیے سر ہتھیلی پہ رکھ کے میدان میں اتر جانا کہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ عزت نبی کے پہرے پہ زندگی بھر کی ریاضتیں قربان کی جا سکتی ہیں۔ ایسے تو نہیں علامہ محب الطبری نے بات لکھی ہے، فرمایا حضرت فاروق اعظم نے جناب حضرت ابوبکر صدیق سے ایک دن بات کی، وہاں بات کیا ہوا کرتی تھی؟ یا تو ایمان کی ہے، یا دین کے غلبے کی ہے، یا اسلام کی عظمت کی ہے، اعمال کی آخرت کی ہے، جنت اور اللہ رب العزت کے ہاں بخشش کی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے جناب حضرت صدیق اکبر سے ایک عجیب بات کی، فرمایا میں آپ سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں۔ کیا چاہتا ہوں؟ سودا۔ بڑوں کی تائید اور دعا چاہیے ہوتی ہے، چونکہ مقرر کو بٹھایا عوام کی طرف رخ کر کے جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ان سے باتیں کرو، بڑوں سے نہیں۔ اس لیے میری باتیں تو طالب علموں جیسی آپ کے ساتھ، ان کی دعا چاہیے، اس لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے جناب حضرت ابوبکر سے کیا کہا؟ میرے ساتھ سودا کرو، زمین کا، پلاٹ کا، جائیداد کا، کسی گھوڑے کا، اونٹ کا، کسی مال کا نہیں، فرمایا ایک سودا کیجئے میرے ساتھ، اور سودا یہ ہے کہ میں عمر اس سودے کے لیے اپنی ساری زندگی کی ایکیاں دینے کو تیار ہوں، آپ اپنی زندگی میں سے ایک رات مجھے دے دیں، ایک دن مجھے دے دیں۔ آپ اپنی زندگی میں سے ایک رات مجھے دے دیجئے،
ایک دن مجھے دے دیجئے. عجیب بات ہے، فاروق اعظم کوئی عام آدمی تو نہیں ہے، اس امت کے ان عظیم ترین لوگوں میں سے ہیں جس اکیلے آدمی کی رائے کی موافقت میں اللہ نے 22 جگہ پر قرآن ویسے ہی اتارا جیسے حضرت فاروق اعظم نے زمین پہ پیغمبر کو مشورہ دیا. جس فاروق کے مشورے کی تائید آسمانوں سے اترے تو سوچنا چاہیے وہ کتنے عظیم تر، کتنے برتر آدمی ہیں. لیکن وہ حضرت ابوبکر سے، توجہ میری طرف، ایک سودا کرنا چاہ رہے ہیں. سودا کیا ہے؟ فرمائے میری ساری زندگی کی نیکیاں آپ کی بولیے آپ لے لیجئے، اور آپ کی زندگی میں سے مجھے ایک رات اور ایک رات چاہیے، اور زندگی کے دنوں میں سے ایک دن چاہیے. تو حضرت ابوبکر نے پوچھ لیا کہ آپ جس کے لیے ساری زندگی دینے کو تیار ہیں، رات کون سی ہے، دن کون سا ہے؟ تو حضرت فاروق کا جواب سنیے. فرمایا راتوں میں سے وہ رات ہے جو غار میں 3 گزاری تھی. ان راتوں میں سے ایک رات دے دیجئے. دن کون سے؟ توجہ، ختم نبوت کے کارکنوں، ترجمانوں، سپاہیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. فرمائے دنوں میں سے، ایام میں سے، ان دنوں میں سے ایک دن دے دیں جن دنوں میں آپ نے مسلمہ کذاب کے خلاف ختم نبوت کا جہاد لڑا. آج و تخت ختم نبوت، آج و تخت ختم نبوت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنا اونچا عمل ہے. کل میں ایک کالم پڑھ رہا تھا، میرا جی چاہتا ہے میں اس پہ بھی بات کروں. ایک سابقہ قومی اسمبلی کے مولانا صاحب، آج معلوم نہیں کہیں پردہ آدم میں چلے گئے، ان کا مضمون آیا کہ ختم نبوت کے محاذ پہ کام کرنے والی یہ جماعتیں، عالمی مجلس احرار، انٹرنیشنل ختم نبوت، شبان ختم نبوت، انہوں نے مرزے کو زندہ رکھا ہوا ہے. جناب جب ان کو اقلیت قرار اقلیت قرار دیا گیا ہے تو پھر اور کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے زندہ نہیں رکھا. کیا ایسا لکھنے والوں کو سمجھ نہیں آتا کہ مرزا مرا تھا تو حکیم نور الدین کو اس کا خلیفہ بنایا گیا؟ ہم نے زندہ رکھا یا انہوں نے؟ اس کے بعد مرزا بشیر کو بنایا. یہ الگ الگ ترتیب. آج مرزا مسرور لندن میں بیٹھ کر کے قادیانیت کی تعلیم دیتا ہے، ترویج کرتا ہے، تحفظ کی بات کرتا ہے. ہم تو ختم نبوت کا پیرا دینے کے لیے، ہم تو رحمت عالم علیہ السلام کی امت کو قادیانیت کے دامن میں جانے سے بچانے کے لیے میدان میں اترے ہیں. قادیانیوں کو صرف قافد قرار دے دینا، اقلیت قرار دے دینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. رسول کریم نے جب بتایا کہ ختم نبوت کا عقیدہ یہ عقیدہ ہے، جب اللہ ایک ہے سب کو پتا ہے، پھر ہر لمحے میں اذان دینے کی، دن میں 5 اذان دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ روزہ اللہ رب العزت کا حکم اور فرض ہے، پھر بار بار روزے کی آیتیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے عقیدہ جو ہوا کرتا ہے اس کے اظہار کے لیے کسی مقابل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کوئی مقابل ہو تب بھی عقیدے کی اذان دی جاتی ہے، کوئی مقابلے میں اتر آئے تب بھی عقیدے کا پہرا دیا جاتا ہے. کیا دیکھنے والوں کو نظر نہیں آتا کہ مرزائیوں نے جا کر کے کبھی سکھ کو دعوت نہیں دی، کبھی کسی یہودی کو دعوت نہیں دی، کبھی کسی عیسائی کو دعوت نہیں دی؟ جب بھی خبر ملتی ہے ہمارے مسلمانوں کے بچوں کے ایمان پہ یہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان کو آ کر کے مرزے کی مہدی اور مسیح کی کہانیاں سناتے ہیں. اور یہ ہمارا فیصلہ ہے، مرزائیوں کو قادیانی اقلیت قرار دینے کے باوجود بھی قیامت کی صبح تک کوئی نبوت کا انکار کرے نہ کرے، ہم اپنے عقیدے کا پہرا بھی دیں گے، اس کا اعلان بھی کریں گے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، یہ تو ایسا کہتے ہیں ایسی بات کرنی چاہیے بطور دلیل. ایک جگہ ایک قادیانی سے بات ہوئی، میں نے اسے کہا سب باتیں چھوڑیے، آپ ایک بات ہی بتائیں، آپ بڑے پکے مسلمان ہیں، اپنے آپ کو اگر سمجھتے ہیں تو دنیا میں کسی مسلمان پہ برے حالات آ جائیں، وہ بھاگ کے کبھی مکے جاتا ہے، کبھی مدینے جاتا ہے، کبھی فلسطین جائے گا، کہیں رائیونڈ چلا جائے گا، کسی بڑے اسلامی مدرسے میں چلا جائے گا. عجیب بات ہے، جو بھی یہاں اپنے ایمان کا سودا کر کے مرزائی ہوتا ہے وہ بھی جرمنی، اٹلی اور فرانس اور برطانیہ جاتا ہے، تمہارا مرزا بھی وہاں بیٹھا ہے. یہ کیسا دین ہے جس کو کفر پناہ دیتا ہے؟ ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟
ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ اسلام کا مجاہد ہو، پکا مومن اور مسلمان ہو، اور اس کو بطور مسلمان کے قبول یہودی کرے، عیسائی کرے؟ سمجھ آیا کہ مرزا کی نبوت ہندوستان میں اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے خلاف بغاوت تھی۔ مرزا قادیانی ہندوستان میں انگریز کا گماشتہ تھا۔ پاکستان، ہندوستان میں اور پورے عالم اسلام میں بالخصوص پاکستان میں قادیانی یہ غیر ملکی قوتوں کے گماشتے اور ایجنٹ، بالکل ہے جی، غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں۔ ان کو یہ کام سونپا گیا ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں کو متحد نہ رہنے دو، ان کو عقیدے پہ پکا نہ رہنے دو، ان کے درمیان شکوک و شبہات چھوڑو، ان کو ان کے دین سے چھڑاؤ۔ کبھی جرمنی کی بات کرو، کبھی اٹلی کی بات کرو، لیکن اللہ نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ نبوت کا تاج سجا کر کے امت کو ختم نبوت کا پیرا دینے کے لیے ایک عجیب رسول اللہ نے سبق دیا۔ میں آخری جملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اے لوگو، میرے مخاطب لوگو، بعد میں آنے والی امت کے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، قیامت کی صبح تک آنے والوں، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین اور کل کائنات سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہیں سے ایک بات سمجھنی، کیا خیال ہے جب رسول اللہ نے یہ بات فرمائی کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے محبت سب سے زیادہ نہ کرو، سب سے یہاں سے ایک بات سوچنی ہے ہم نے کہ جب حضور نے یہ بات فرمائی تو مخاطب تو صحابہ تھے۔ کون تھے؟ صحابہ تھے۔ ان جیسی نماز تو کوئی نہیں لا سکتا، روزہ بھی کوئی نہیں لا سکتا، تہجد اور تلاوت بھی کوئی نہیں لا سکتا، حج اور زکوٰۃ بھی کوئی نہیں لا سکتا، جہاد و قتال بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ سمجھ آیا؟ اتباع اور چیز ہے، محبت اور چیز۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا مطالبہ کیا کہ اتباع اپنی جگہ، لیکن ناموس پیغمبر کا پہرا دینے کے لیے اتباع سے بڑھ کر محبت کی ضرورت ہے۔ بے شک۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت کہتے ہیں اس نقشے کو جو عروہ بن مسعود ثقفی نے صلح حدیبیہ سے واپس جا کر کے مکے والوں سے کہا تھا کہ میں دنیا بھر کے بادشاہوں کے درباروں سے ہو کر کے آیا ہوں، شہنشاہوں کی مجالس میں نے دیکھی ہیں، ہر دنیا کے بادشاہ کے ماننے والے سپاہی، اس کے چاہنے والے اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن جو پیار محمد کے صحابہ کا محمد سے دیکھا ہے میں نے دنیا میں کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھا۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ وہ پیار ہی تھا جو وضو کے گرنے والے قطروں کو زمین تک نہیں پہنچنے دیتا تھا۔ بے شک۔ وہ پیار ہی تھا جو رحمت عالم کے لعاب کو زمین پہ نہیں گرنے دیتا تھا۔ وہ محبت اور پیار ہی تھا جس میں نبی علیہ السلام کے ترشوائے گئے بال بانٹ لیے جاتے تھے، رحمت عالم کے ترشوائے گئے ناخن بانٹ لیے جاتے تھے۔ ایک کافر جا کر کے گواہی دے رہا ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ نماز بڑی لمبے قیام والی پڑھتے ہیں، سجدہ بڑے خضوع والا کرتے ہیں، اس نے کہا پیار ایسا کرتے ہیں جو اتنا پیار کریں پہرا بھی نبی کا وہی دے سکتے ہیں۔ عزت رسول پر جان بھی قربان ہے، عزت رسول پر، عظمت رسول پر، حرمت رسول پر، ختم نبوت کا عقیدہ اور ناموس رسالت کا تحفظ ہم سے مطالبہ کرتا ہے پیار کا اور بے پناہ پیار کا، پیار کا اور بے پناہ بے پناہ پیار کا، بے پناہ محبت کا، اس لیے کہ جو عقل کے گھوڑے پہ سوار ہو وہ عشق نہیں کر سکتا، اور جو عشق کرتا ہو پھر وہ عقل کی حدود سے باہر نکل کے کیا کرتا ہے۔ اس نے کہا تم مکے والوں، توجہ بھائی، مکے والوں تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اس کے صحابہ اس سے پیار بہت کرتے سبحان اللہ اور ناموس کے پہرے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ پیار کی پیار کسے کہتے ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر انصار و مہاجرین کو لے کر کے جب مدینے سے باہر تشریف لائے، مقابلے میں 1000 کا لشکر آ گیا۔ معاہدہ تو انصار مدینہ سے یہ تھا کہ جب تک حضور مدینے کے اندر رہیں گے، جو بھی حملہ ہوگا تو یہ مدینے کے اندر رہ کر کے دفاع اور تحفظ کریں گے، جنگ لڑیں گے۔ یہاں تو ناگہانی طور پہ باہر آ گئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اتنا بڑا لشکر ہے کہ آپ تیار ہیں؟ حضرات مہاجرین میں سے صحابی اٹھے کہ اللہ کے رسول ہم تیار ہیں۔ پھر مہاجر اٹھے دوسرے سوال پر، پھر کہا آقا ہم تیار ہیں۔ جب تیسری مرتبہ حضور نے پوچھا تو انصار مدینہ کے دل میں آیا کہ شاید رسول اکرم کا روح سخن ہماری طرف ہے، تو انصاری صحابی حضرت مقداد ابن اسود اٹھے، یہ پیار تھا، عجیب جواب دیا، کہا یا رسول اللہ شاید آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ مدینے کے اندر رہ کر کے حفاظت کا معاہدہ تھا، آج ہم آپ کے ساتھ باہر آ گئے ہیں، یہ تو لشکر ہے جس کے پاس تیر و تلوار ہیں، آپ حکم دیجئے ہم آپ کے حکم پہ سمندر میں کود جائیں۔ پیار اسے کہتے ہیں، پیار یہ ہے، اور پیار وہ ہے جو بدر کے میدان میں تیر و تلوار کے مقابلے میں کچی شاخوں کو لڑا دے۔ پیار اسے کہتے ہیں جو نبی علیہ السلام کے ہمراہ چلنے والوں کو دنیا و مافیہ بھلا دے۔ پیار اسے کہتے ہیں جب بیٹا تیار ہو جائے کہ میرا باپ آپ کا گستاخ ہے، اجازت دیجئے سر میں کاٹتا ہوں۔ پیار اسے کہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بدر کے موقع پر یہ بات کہیں کہ یہ جتنے قیدی ہیں ان قیدیوں کو فدیہ دے کر کے، ان قیدیوں کو پیسے لے کر کے چھوڑنے کی بجائے جو جس کا رشتہ دار ہے اسے دے دیجئے، ہم ان کی گردنیں کاٹ کے دنیا کو بتائیں گے کہ مصطفیٰ سے پیار وفا کہتے کسے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، ختم نبوت کا عقیدہ ہم سے محبت اور عشق کا تقاضا کرتا ہے، بے شک، اور اس طرح بھی کرتا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہے رسول پاک کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ ہم سے کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ رسول جس سے تم اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار کرتے، ہم کرتے نہیں کرتے؟ بولیے، جو کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں۔ اللہ کی قسم ہم رسول اللہ سے اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ کرتے ہیں، بہن بھائیوں سے زیادہ کرتے ہیں، اپنی ملت قوم ملک سے زیادہ کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں۔ اور جب اتنا پیار کرتے ہیں روزے کی تصویر لگا کر کے روتے ہیں، زندگی بھر جمع پونجی اکٹھا کر کے مدینے جانے کی امیدیں لگاتے ہیں، رسول اکرم کی نعت سنے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ جس نبی سے اتنا پیار کرتے ہیں، منکرین ختم نبوت کا مطالبہ یہ ہے کہ جیسا پیار اس محبوب سے کرتے ہو ویسا دوسرے کو بھی دے دو۔ کیا ہم دے سکتے ہیں؟ رسول اللہ کے بعد مرزا تو دور کی بات ہے، ہم تو کسی سچے نبی کو بھی اتنا پیار کرنے کو تیار ہیں۔ جب سچے کو تیار نہیں تو جھوٹے کو کیسے کر سکتے ہیں؟ لہٰذا جب یہاں سے اٹھ کر کے جائیں، گلی گلی، کوچہ کوچہ، بازار بازار ختم نبوت کے عقیدے کا تعارف کروائیں۔ قادیانیت کے کفر، مرزا قادیانی کے کفریات کا تعارف کرائیے، اور کم از کم ان قادیانیوں کے بائیکاٹ کی اتنی تعلیم دیجئے کہ یہ ہمارے معاشرے میں رہتے ہوئے ایک ایسا کلنگ کا ٹیکا بلکہ ایسا ملعون طبقہ بن جائیں کہ خود انہیں اپنی فکر پڑ جائے کہ اتنی نفرت مسلمان ہم سے کرتے ہیں، کچھ تو ہے نا۔ اور ہمارے حالات خراب اس وقت ہوتے ہیں جب ایک مرزائی کی شادی ہو تو گاؤں میں رہنے والے 4 مرزائیوں کے گھرانے ہوتے ہیں، اس کی شادی میں شریک ہونے والے 100 مسلمان ہوتے ہیں۔ مرنے والا ایک مرزائی ہوتا ہے، اگر ان کے اپنے جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تو 4 پورے نہ ہوں، شریک ہونے والے 50 مسلمان ہوتے ہیں۔ ان کی شادی بیاہ میں جانے والے مسلمان ہوتے ہیں۔ کیا پیار یہی تقاضا کرتا ہے؟ نہیں۔ کیا محبت یہی تقاضا کرتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ کتنا ہوگا؟ یا مدرسے والے، سکول والے، علماء بیٹھے ہیں، یہاں بھی ختم نبوت کی بات کی، وہاں بھی ختم نبوت کی بات کی، وہاں بھی ختم نبوت کی بات کی، اتنا ہی ہوگا نا کہ لوگ کہنے لگیں گے وہ مولانا عبید الرحمان صاحب، اچھا وہ ختم نبوت والے حضرت شاہ صاحب بیٹھے ہیں، انہیں مجھے کون جانتا تھا اگر رسول اللہ کی ختم نبوت کا تعارف نہ ہوتا، اگر حضور کی نسبت نہ ہوتی تو کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہمارا کالج کا، سکول کا، مدرسے کا اسٹوڈنٹ، ہمارا کاروباری، ہمارا تاجر، ہمارا سیاستدان ختم نبوت کے عقیدے کی اتنی ترجمانی کرے کہ لوگ کہیں اچھا وہ فلاں دکان والا، اچھا ختم نبوت والا، فلاں مولانا ختم نبوت والے، کالج میں فلاں اسٹوڈنٹ ختم نبوت والا۔ کیا ہوگا
اجنبی لوگ بھی دینے لگے الزام مجھے، جانے لے جائے کہاں گردش ایام مجھے، بھولنا چاہوں بھی تو تجھ کو بھلاؤں کیسے آقا، لوگ لے لے کے بلاتے ہیں تیرا نام نہ۔ سبحان اللہ۔ اتنا پیار تو کر جانا چاہیے۔ میری آپ سے بس یہی گزارش ہے، یہاں سے جائیے تو آج یہ فتنوں کا دور ہے، ہر ایک کی کوشش ہے کہ صاحب اس کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، ختم نبوت کا تو سب کو پتا ہے، تو سانس لینے کی کیا ضرورت ہے، سب کو پتا ہے زندہ رہنے کے لیے سانس چاہیے، تو دن میں 2 سانسیں لے لو، 3 لے لو، کہتے ہیں نہیں، زندہ رہنے کے لیے، جان کے لیے سانس چاہیے، ہر لمحہ چاہیے، ایمان کے لیے عقیدہ چاہیے، ہر لمحہ اس کا اظہار چاہیے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، ہماری نہ